حالیہ دنوں میں ملک پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس ملک پاکستان کے اندر بہت سارے نمائندے آئے جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے چاہا مگر ادھورا رہ گیا۔ ہمارے ملک پاکستان کے سچے محافظ جب سارے محافظ ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو وہ محافظ ایسے ہیں، وہ ماؤں کے لال ایسے ہیں، ہم کو ان پہ فخر ہے کہ وہ ہمارے ملک پاکستان کی فوج ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی جو فوج ہے دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ ملک پاکستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں یا ہندو ہیں، یہ سارے کے سارے تب آرام کی نیند سوتے ہیں جب ملک پاکستان کا ایک سچا سپاہی، ایک سچا جانثار بارڈر پہ کھڑا ہو کے اپنے ملک پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی رات کی نیند کو قربان کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قربان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ملک کے پاکستان کے بچے، بوڑھے، نوجوان سب آرام کی نیند سوئیں۔ کبھی تم نے یہ بات سوچی کہ کیا وہ تم سے لے رہے ہیں، کیا تم انہیں دے رہے ہو؟ اپنی جان سے بڑھ کے انسان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ ماؤں کے وہ شیر دل نوجوان اور اسلام کے سچے اور پکے مجاہد جو اپنے وطن کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ ملک پاکستان کے لیے کرتے ہیں۔ یہ وہ محافظ ہیں، جب سارے سیاستدان ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو یہ محافظ اپنی چھاتی آگے کر کے ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہمارے ملک پاکستان کی فوج پہ، اور یہ فوج دنیا کی نمبر 1 فوج۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے، لوگوں نے پریشر ڈالا کہ ملک پاکستان میں اسلام لے آیا جائے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا آ جائے گا، ہماری پاک فوج ہے، انہوں نے کہا جی ملک پاکستان میں اسلام آ جائے گا۔ مگر کچھ لوگوں کو ہمارے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان پہ رحمتیں کرے، وہ ان کو بھائے نے ہمارے ملک پاکستان کی فوج کے عظیم لیڈر کو شہید کیا۔ اور پھر اس کے بعد کئی اور سیاستدان آئے کہ جنہوں نے یہ بات چاہی کہ ملک پاکستان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا جائے۔ مگر اسی ملک کے یا بیرونی ملک کے ہاتھ ہونے کے سبب یہ ملک ترقی تو کی مگر اس طرح ترقی نہیں کی کہ جس طرح کے ہماری ملک کے جو غیور پاکستانی تھے اپنے ملک کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانا چاہتے تھے، ویسے نہیں لے کے جا سکتے۔ آج عجیب قسم کی سیاست ہو رہی ہے، عجیب قسم کا الیکشن ہو رہا ہے۔ عجیب قسم کا الیکشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے ہی حکومت میں جو حکومت کر رہے تھے اور پھر نیا الیکشن آیا، اب انہوں نے دیکھا کہ نئے الیکشن میں جو پارٹی جیتنے کا زیادہ اندیشہ ہے کہ یہ جیت جائے گی، اب سب ان میں شامل ہو گئے ہیں کہ ہمیں سیٹ مل جائے، سیٹیں لے کے الیکشن لڑنے لگے اور جیت جائیں گے۔ ایک لیڈر ہوتا ہے، جیسے جنرل ضیاء الحق تھے رحمت اللہ علیہ، جیسے ذوالفقار علی بھٹو تھے پیپلز پارٹی کے، ایسے میں کسی بھی پارٹی کے لیڈر کے بارے میں برا نہیں کہہ رہا کیونکہ میرا یہ شعبہ نہیں ہے۔ میں کسی بھی عام انسان کو بھی میں برا نہیں کہتا کیونکہ میرا پیغام ہے دین کی بات پہنچانا، دین کی بات بتانا۔ سب میرے بھائی ہیں، سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں، وہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، عمران خان، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، زرداری ہوں، سب بڑے ہیں ہمارے ملک کے، ہم ان سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان سب کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے، اور ہر مسلمان پر یہ بات فرض ہے اور لاگو ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں فرض ہے، جیسے اس پہ نماز فرض ہے، اس پہ یہ بھی بات فرض ہے کہ وہ اپنی فوج کی بھی عزت اور رسپیکٹ کرے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، بہت سارے لیڈر آئے، انہوں نے ملک کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ جو موسمی پرندے کبھی موسم چینج ہونے پہ اس بستی کو چھوڑ کے اس بستی میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس بستی سے اس بستی میں آ جاتے ہیں، یہی کچھ چلتا رہتا ہے، ملک ترقی نہیں پا رہا۔ یعنی اوپر والا لیڈر ہوتا ہے، یا عمران خان ہو، نواز شریف ہو، یا پھر ہماری فوج کے سپہ سالار ہوں، کچھ کرنے کے لیے کوشش کرے تو یہ جو نیچے والے لوگ ہیں نا، موسمی پرندے، کبھی اڑ کے ڈھال پہ، کبھی ادھر، کبھی اس پیڑ پہ، کبھی اس پیڑ پہ، یہ کچھ کرنے نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں آپ کے سامنے سوشل میڈیا چل رہا ہے تو یہی باتیں کرنے والے سابقہ لیڈروں کے بارے میں برا کہتے تھے۔ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ یار لیڈر تو سب کے ہیں، مسلم لیگ نون کا لیڈر ہو، پیپلز پارٹی کا لیڈر، یا پی ٹی آئی کا لیڈر ہو، یا ٹی ایل پی کا لیڈر ہو، یار سب کی عزت کرنا ضروری ہے۔
آپ کے اپنے نظریات ہیں، آپ کی اپنی سوچیں ہیں، عزت سب کی کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس چیز کا نام سیاست ہے، کہ یہ جو سیاست کرتے ہیں یہ سیاست ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاست ہے۔ کبھی اس لیڈر کے بارے میں الزامات، کبھی اس لیڈر کے بارے میں الزامات، تو یہ کوئی سیاست ہے؟ جتنے بھی لیڈران سب ہی ریسپیکٹ کے لائق، وہ کرنے کی کوشش کرتے، جو یہ موسمی پنچھی ہیں وہ انہیں کچھ کرنا ہی نہیں دیتے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اسلام کے لیڈر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی اسلام کے لیڈر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا کیا طرز زندگی تھا، یا کیا لیڈر، یا پھر کیا سیاست کرنے کا انداز تھا؟ راتوں کو نیند نہیں آتی، اٹھ کے گلیوں میں چرستوں میں جانا، دیکھنا کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کسی مسلمان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ آج کل کیا ہے کہ جو شخص آپ کو پورے 5 سال نہیں نہ ملا، آپ اسے ملنا چاہتے ہیں، اسے دیکھنا چاہتے ہیں، تو کہیں پہ بھی محلے میں آپ کے کوئی جنازہ ہونا، آپ وہاں پہ پہنچ جائیں، صف اولا میں ملیں گے آپ کو۔ یہ سارے آپ کے جو لیڈر ہیں، جن سے آپ محبت پیار کرتے ہیں، جو آپ کو پورے 5 سال نہیں نظر آتے ہیں، آپ کو جنازے میں پہلی صف میں ملیں گے۔ میں کسی بھی لیڈر کی یا کسی بھی کارکن کی کوئی بدخوئی نہیں کر رہا، کسی کو برا نہیں کرتا، کسی کو برا نہیں کہہ رہا، کیونکہ میرا یہ شیوا نہیں ہے، اور نہ مجھے یہ سکھایا گیا ہے، اور نہ میں نے یہ سیکھا ہے۔ میں نے یہی بات سیکھی ہے، بڑوں کی عزت کرو، ادب و احترام کرو، چھوٹوں کو بھی ادب کرو، چھوٹوں کا بھی عزت احترام کرو، سب کی عزت و احترام ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی لیڈر کو برا نہیں کہا۔ بھئی اپنے اپنے سوچیں ہیں، اپنی اپنی نظریات ہیں، سب کے اپنے ساتھ ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی دل آزاری کریں، یا کسی کی عزت اچھالیں، یا کسی کی پگڑی اچھالیں۔ ایک بار ایسا ہوا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس ایک ایسی عورت ہے جو دماغی طور پر تھوڑی ہلکی تھی۔ کہنے لگی، عمر میری بات سنا کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے، اور ساتھ لے جا کے گلی کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ باتیں کیے جا رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھے سن رہے ہیں، اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، بالآخر اس بوڑھیا نے کہا، بوڑھی اماں نے کہا، اے عمر چلا جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور چل پڑے۔ دوسرے لوگوں نے کہا، عمر آپ کو پتا تھا کہ ہم نے کہیں جانا ہے، آپ نے اس بوڑھی اماں کے پاس اتنا وقت ضائع کر دیا، تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میری خلافت میں یہ میری رعایا ہے، میرے لوگ ہیں، اگر یہ عمر کو بٹھائے رکھتی، جب تک یہ اجازت نہ دیتی، میں عمر اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ اس عورت نے اجازت دی ہے کہ عمر اب چلا جا، تو میں اٹھ کے آ گیا۔ سب سے پہلے ہماری فوج ہے، الحمدللہ سب پر، سارے مسلمانوں پر، پاکستانیوں پر یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ ہماری فوج کا اپنی جان سے عزت و احترام کریں، کیونکہ وہ بارڈروں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ، کبھی پوچھو ان کی ماؤں سے جا کے، کسی کا دل چاہتا ہے کہ اپنے لختے جگر کو بارڈر پہ بھیجے گولی کھانے کے لیے، شہید کروانے کے لیے، کسی ماں کا دل نہیں چاہتا، مگر یہ وہ شیر دل مائیں ہیں، اپنے بیٹوں کو بارڈرز پہ بھیجتی ہیں کہ جا بیٹا اپنے ملک پاکستان کے لیے راتوں کی نیند کو قربان کر، مسلمانوں کے لیے قربان کر، کل کو جب تو شہید ہوگا تو میں اللہ کے ہاں ایک شہید کی ماں لکھی جاؤں گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ آپ کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ ہر مسلمان پر، ہر پاکستانی پر فرض ہے کہ اپنے ان مجاہد شیروں کی، اپنی فوج کی عزت و احترام کرے۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا، میری فوج میری جان ہے، میری جان سے بڑھ کے میری فوج ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔